السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مظفر آباد میں ایک بہت فائری اسپیچ کی جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے نشانے پر رکھا، للکارا، تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کا کہنا تھا کہ جتنی مظاہرین کی ہلاکتیں ہوئی ہیں کشمیر میں پچھلے دنوں میں، اور جتنا وہاں پہ انریسٹ ہے، لوگوں کو جتنا 40-45 دن سے مشکلوں کا سامنا ہے، اور پھر آج جو فرسٹ فیز کا الیکشن ہوا ہے اس میں جتنی ریگنگ کے الزامات انہوں نے لگائے، ان کا کہنا تھا کہ اس سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی مس ہینڈلنگ ہے. اور ہم پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے زیادہ اگینسٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ان کی جتنے کامنٹس آ رہے ہیں ان کے اگینسٹ، اس پر وہ معافی بھی مانگنے سے انکاری ہیں. اور پھر پی ٹی آئی تو ہے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کا تو نیریٹیو ہی وہ ہے. آج علیمہ خان صاحبہ پھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اڈیالہ کے باہر موجود ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تینوں سیاسی قوتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر رہی ہیں؟ کیونکہ اپیرنٹلی تو یہی نظر آ رہا ہے. ہاں، بڑا انٹیلیجنٹ کویشچن کیا آپ نے. ویسے اس میں آپ نے وہ تحفظ آئین موومنٹ بھی نہیں، ان کو بھی شامل نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی بڑے اگریسو ہیں اس معاملے میں. یہ چیزیں جو ہیں نا ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. جب ہم جولائی کی بات کر رہے ہیں نا، تو جولائی میں بہت ساری فالٹ لائنز نہیں بن رہی ہیں. آج بلاول بھٹو نے جو مسلم لیگ نون پہ شکوہ نہیں کیا یا مسلم لیگ نون کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے مظفر آباد میں کہا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے یا ریاست نے اپنی کیا مجبوری بنا لیا ہے کہ ان کو ہی ہر جگہ سے جتایا جا رہا ہے اور ان کے لیے ریگنگ کی جا رہی ہے، بقول ان کے ریگنگ کی جا رہی ہے. تو لہٰذا ریاست، اور پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے مظاہرین کے خلاف اگر مظاہرین ضد کر رہے تھے تو دوسری طرف ریاست بھی ضد کر رہی تھی، وہ درمیان میں کیوں نہیں؟ جو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک فارمولہ تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن ایک کمیشن بنایا جائے جس کے مطابق ریاست بھی اپنے اقدامات روک دے اور کمیٹی بھی روک دے، اور اس کے نتیجے میں کوئی رستہ نکل سکے. کہتا ہے میری بات نہیں مانی گئی، اور اس نے کہا کہ سارا زور، ساری تنقید جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ تھی آج ان کی. اچھا، مولانا فضل الرحمان بھی اسی سوراخ سے ڈسے ہوئے لگتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے آؤٹ کر دیا گیا، وہ ریاست کو ہی سمجھتے ہیں قصوروار ہے. وہ ہارے تو پی ٹی آئی سے ہیں کے پی میں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی وجہ سے وہ سنگل آؤٹ ہو گئے. پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں ریاست کی وجہ سے سنگل آؤٹ ہو گئی ہے. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ریاست کی وجہ سے ان کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے، ان کی سیاسی سپیس ختم کر دی گئی، ان کا جیتا ہوا الیکشن واپس. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں ڈائیورس قوتیں ہیں. اگرچہ فضل الرحمان صاحب کا بیچ میں ایک اس طرح کا سینٹر پوائنٹ ہے کہ جن کا ایک بازو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا بازو بلاول بھٹو نے بھی پکڑا ہوا ہے. بلاول بھٹو کے بڑے اور پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں فضل الرحمان سے، اور ادھر پی ٹی آئی والے بھی ان کے در پہ جا کے سلامی دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پہلے ڈیزل کہتے تھے لیکن آج کل بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا ایک المیہ اور بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مسلم لیگ نون کے بارے میں اب اتنے الزامات لگا رہی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے جا کے عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد کی وہ تحریک لانی تھی تو زرداری صاحب لاہور میں آ کے شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو ملے تھے. میاں صاحب تو اس وقت باہر تھے، اور اس وقت مسلم لیگ نون یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اگر ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، باجوہ صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کبھی پاکستان میں نو کانفیڈنس پاس نہیں ہو سکی آج تک. تو یہ زرداری صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری ایفرٹ کریں اور بیچ میں اسٹیبلشمنٹ آ جائے، وہ ہمارے بندے اٹھا لے اور ہمارے یہ اوریجنل جو چھوٹی موٹی اسٹرینگتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے. لیکن یہ زرداری صاحب ہی تھے جنہوں نے ان کو سہارا دیا، اور مسلم لیگ نون کو ویسے کئی دفعہ سہارا دیا. مسلم لیگ نون مانتی نہیں ہے. 2007 میں بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا الیکشن کا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی.
اس سے پہلے جو 2007 کا الیکشن اناؤنس کیا تھا نا پرویز مشرف نے، تو ایک یہ الائنس کا حصہ تھے مسلم لیگ نون والے، جس میں عمران خان بھی تھا، مسلم لیگ نون بھی تھی، اچکزئی صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہوا تھا. تو وہ زرداری صاحب نے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایفرٹ کر کے کہا تھا کہ نہیں، آپ اس کا بائیکاٹ نہ کریں اس الیکشن کا، اور اس الیکشن میں آئیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ، اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اور پھر باقی چیزیں. تو لیکن وہ آج بلاول بھٹو جو ہے، وہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس لیے بھی ہیڈ آن لے رہے ہیں کیونکہ آنے والا جو وقت ہے نا، سیاست اگر سیاست کرنی ہے بلاول بھٹو نے، تو وہ پنجاب کی سیاست کرنی پڑے گی، اور پنجاب کی سیاست کرنے کے لیے ان کو مسلم لیگ نون سے آفٹر آل لڑنا پڑے گا. تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے. اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کو، ابھی وہ ایج پہ کھڑے ہیں، ابھی وہ پوری طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ ایک کنارے پہ کھڑے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون کو سول ریپرزنٹیٹیو مت بنائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی جہاں سے جیتتی ہے ان کو جیتنے دیں، یا پیپلز پارٹی کو آن بورڈ رکھیں، صرف مسلم لیگ نون کو کیوں آن بورڈ رکھتے ہیں. ابھی وہ اس ایج پہ ہیں. لیکن جس دن یہ جو آج وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو آزاد کشمیر کا فیز 1 کا الیکشن یا فیز 2 یا فیز 3، ہم تو سوچ رہے تھے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ کروایا گیا، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ ریگنگ کے لیے 3 مرحلوں میں اس کو کروایا گیا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں ایک ہمارے دوست جرنلسٹ ہیں جو کہ کشمیر کے افیئرز کو پچھلے 30 سال سے کور کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، جس دن کے فیزز میں الیکشن ہوئے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب مسلم لیگ نون کو جتوایا جائے گا. اچھا، اب بلاول بھٹو آج بلاول بھٹو نے تقریباً سیم وہی بات کی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بلاول بھٹو کے اپنا ایکسپیرینس ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فضل الرحمان کا اپنا ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ہے، ٹی ٹیب والوں کا اپنا ہے. تو اگر یہ طاقت مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ مل کے آگے بڑھتے ہیں آنے والے دنوں میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں قوتیں کسی نہ کسی طریقے سے ایک میز پہ آ بیٹھیں، یا وہ جو تحفظ آئین موومنٹ ہے اس کے اندر ہی ایک سپیس پیدا ہو جائے سب کے لیے، اور وہ ایک بڑا امبریلا بن جائے. یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. لیکن کیا اب سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فیز 2 میں، فیز 3 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیا توازن پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. اچھا، فیز 1 میں تو ہم نے دیکھا آج نتائج کا اعلان ہوا کہ 13 میں سے 9 سیٹوں پر پی ایم ایل این آگے ہے، 4 پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو آپ نے تو ویسے آلریڈی پچھلے 2-3 شوز میں جب آپ سے بات ہوئی کہ کون آزاد کشمیر میں جیتے گا، تو آپ نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ پی ایم ایل این ہی، اور آپ نے کافی حساب کتاب لگا کر ڈیٹیل میں سمجھایا تھا، اور پی ایم ایل این جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسے ہی ہوا. تو اب کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں ریگنگ سے ریلیٹڈ. ابھی ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر کیا، اور بھی پیپلز پارٹی کے نمائندگان یہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ میرے حساب سے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ 7-6 کا فرق ہونا چاہیے تھا. اچھا، مطلب 7 اگر مسلم لیگ نون کی ہیں تو 6 پیپلز پارٹی کی ہونی چاہیے تھے. یہی بلاول بھٹو 2 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں ابھی بھی. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ہم تجزیہ کر رہے تھے نا 2 دن پہلے، دیکھیں میں بات کر رہا تھا کہ میرپور کی سیٹ جو ہے، حالانکہ میرپور میں میاں نواز شریف کا بڑا اچھا جلسہ ہوا تھا، لیکن میرپور شہر کی سیٹ پیپلز پارٹی نے جیتی ہے اس جلسے کے باوجود. یاسر سلطان جیتا ہے. اچھا، پھر کوٹلی میں جو کہ میرپور کے ساتھ والا ضلع ہے، وہاں سے ان کے چودھری یاسین جیتے ہیں، جو کہ میں نے کہا تھا کہ وہ چونکہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں، ان کی سیٹ بڑی فیوریبل ہے. جو بڑا ان کو اپسیٹ ہوا ہے نا پیپلز پارٹی کو، وہ بھمبر پورا ضلع مسلم لیگ نون جیت گئی ہے. میرا خیال تھا کہ وہاں سے پرویز اشرف صاحب ہیں ایک، وہ ہر دفعہ جیتتے تھے، شاید وہ سیٹ نکال لیں گے. ان کی سیٹ اگر ساتھ نکل جاتی، اور یہ جو 2 سیٹیں جن کے اوپر رفڑ ڈلا ہوا ہے یہ ہوتی، تو شاید پیپلز پارٹی بھی ساتھ پہ ہوتی. تو بہرحال یہ جو بھمبر کا کلین سویپ ہوا ہے بھمبر کا، اور جو آزاد کشمیر کے باقی علاقے ہیں شہر کے علاوہ اور کوٹلی کے علاوہ، وہاں سب سے مسلم لیگ نون کو جو برتری ملی ہے، اس میں
ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کروانے والی اتھارٹی ہے وہ کافی زیادہ سافٹ ہے ٹورڈز مسلم لیگ نون، کیونکہ جس طرح سے ان کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، مختلف جگہ پہ جو واقعات ہوئے ان کو نوٹس ہی نہیں کیا گیا. اب بلاول بھٹو کیسے ان ساری چیزوں کو انڈو کرا سکتے ہیں؟ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، لیکن وہ کیسے کروا سکتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کہہ تو یہی رہے ہیں کہ ہم اپنی 100% سیٹیں واپس لیں گے. اچھا، راولہ کوٹ میں جو صورتحال ہے کافی زیادہ کشیدہ ہے. اگر ہم سٹیٹس دیکھیں تو اس کے مطابق مظاہرین تقریباً کوئی 70 کے قریب مارے جا چکے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی مس ہینڈلنگ کس طرح کے مسائل ہیں؟ جیک کتنی زیادہ اس کے لیے رسپانسبل ہے اور جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ اس کے لیے کتنی رسپانسبل ہے؟ دیکھیں یہ جو 70 کی فگر ہے نا، یہ سوشل میڈیا سے آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم کوئی بہت ڈپینڈ نہیں کر سکتے کہ اتنا ہوگا، لیکن یہ 10-12 کی لوگوں کی شام کے وقت بات آ رہی تھی، وہ بھی سوشل میڈیا سے آ رہی تھی. انفارچونیٹلی جو ہمارا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا یا اخبارات، وہ تو رپورٹ ہی نہیں کر رہے ان ساری چیزوں کو. اس لیے جب خبر آپ چھپاتے ہیں تو پھر خبر کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو پاکستان کی خبریں ہیں وہ انڈین میڈیا دے رہا ہوتا ہے، اور جو انڈیا کی خبریں ہوتی ہیں، جو کاکروچ پارٹی اور باقی خبریں، وہ پاکستانی میڈیا دے رہا ہوتا ہے. تو دونوں ملکوں میں میڈیا تو مینج ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ افسوسناک جو سیریز آف ایونٹس جاری ہے، یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نازک مرحلہ ہے آزاد کشمیر کے لیے اس وقت. اور یہ جو الیکشن ہو رہا ہے مسلم لیگ نون، دیکھیں نا، مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اگر 9 سیٹیں مل گئی ہیں نا میر پور سے، 9 سیٹیں ہی جو ان کی مہاجروں کی ہیں وہ تقریباً مل جانی. 18 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے دوسرے تیسرے مرحلے میں جانا ہے. 24 سارے چاہیے ہوں گے. تو مسلم لیگ نون کی تو ایک پکی گورنمنٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور مسلم لیگ نون کو اسٹیبلشمنٹ کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ اس کی ایک لاجک ہے. بلاول بھٹو کو غصہ تو آ رہا ہے، لیکن لاجک یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اسکیم ہے ٹو ٹیکل جو وہاں کی جموں کشمیر، وہ جو جیک ہے کالا دم، اس کو جو ٹیکل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو مکمل طور پہ مسلم لیگ نون سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ بلاول بھٹو اس کے کریٹک ہیں. تو بلاول بھٹو کو کیوں مطلب وہ آن لوپ میں رکھیں گے کشمیر کے لیے نا؟ یہ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے اگر دیکھا جائے تو حکومت تو مسلم لیگ نون کی بننے جا رہی ہے. خواہ اوپر جو پہاڑی علاقے ہیں آپ کے مظفر آباد، باغ اور نیلم، اور وہاں سے پیپلز پارٹی کے لوگ جیت بھی جائیں تو وہ سارے ٹوٹل ملا کے، ان کو 4 کو بھی ملا کے، یہ جو کشمیر والے میر پور والے ہیں، زیادہ سے زیادہ فگر ان کی 14-15 ہوگی اگر بہت اچھا پرفارم کریں گے. لیکن اگر اسی طرح کی صورتحال رہتی ہے 9 اور 4 اور اسی طرح کا اوپر جاتا ہے معاملہ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تینوں فیزز میں 10-12 پہ روک دیا جائے اور باقی ساری سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس چلی جائیں. تو یہ ایک جو نقشہ اوور آل بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے جیک کے معاملے پہ. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ جو صورتحال کشیدہ ہے اس کے لیے آپ کو جیک کتنی رسپانسبل لگتے ہیں؟ کیونکہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی کہ احتجاج کرنے والوں کی بھی بہت سی غلطیاں ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی غلطیاں ہیں. اور دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اف یو آر سپروائز اینی ایونٹ، آپ دیکھ رہی ہیں ایک ایونٹ کو کہ وہ کمیٹی کیا تھی، کیسے بورن ہوئی، کیسے پیدا ہوئی، کیسے وہ گرو کی، کیسے جا کے اس کی اسٹرینگتھ بنی. اگر آپ کے پاس پلس ہے آزاد کشمیر کی تو آپ نے پہلے دن سے لے کر آج جو راولہ کوٹ میں ایسکلیشن ہو رہی ہے، یا جو وہاں پہ ٹینشن ہے، یا جس طریقے سے لوگ نشانہ بن رہے ہیں یا آپ نشانہ بن رہے ہو، یہ پھر آپ کی غلطیاں ہیں اگر آپ نے میئر ہی نہیں کیا کہ خطرہ کتنا بڑا ہے. اچھا، پھر باہر سے بھی ان کو سپورٹ ہے، یورپ امریکہ سے. جب یورپ امریکہ سے آپ کو سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر بہت سارے گرے ایریاز ہوتے ہیں.
کسی بھی پاکستانی اکاؤنٹ کے ذریعے، پاکستانی آدمی جو یورپ امریکہ میں رہتا ہے اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کا مخالف ملک بھی پیسے بھجوا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کچھ پچھلے دنوں جو وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ جو جیک ہے کالا دم، ان کو ایک بندہ ہے کوئی، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے اور سارا ان کو انفارمیشن بھی وہاں سے آ رہی تھی، تو گورنمنٹ نے ایک بندہ بھی پکڑا ہوا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ آپ اس کا ذہانت سے انٹیلیجنٹلی توڑ نکالیں، لڑ کے نہیں. اپنے لوگوں، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں دھرنے میں، یا جو لوگ ان کے جلوس میں بھی شامل ہیں، وہ سارے کے سارے تو وہ ہارڈ کور ان کے حامی نہیں ہوتے. بعض اوقات سرکمسٹینسز کی وجہ سے بھی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جب آپ ان سب کے اوپر ایک جیسا سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ ساری پاپولیشن کو تو ناراض نہیں کرنا چاہیے. مزید انارکی پیدا ہوتی ہے. اچھا، پی ٹی آئی ہر منگل کو لوگ تو جمع ہوتے ہیں اڈیالہ کے باہر، اب اتنے لوگ بھی جمع نہیں ہوتے، ایک ریچول سے بنایا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ ہو کس کو رہا ہے؟ دیکھیں ریچول ہو یا جو بھی ہو، وہ تو دیکھیں نا، وہ حاضری دیتے ہیں جا کے اپنے مرشد عمران خان صاحب کے. وہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ملیں، لیکن وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں ہر منگل کے منگل. سمبلزم، سیاست میں سمبلزم چلتا تو ہے نا، کہ وہ کہاں نہیں چلتا، ہر جگہ پہ چلتا ہے. تو یہ تو کام کرتے ہیں. آج پھر وہی ہوا جو پہلے ہوتا تھا کہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کی بھابھی کی ملاقات تو کروا دی گئی ہے، لیکن تینوں بہنیں بیچاری باہر بیٹھی ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، ان کی کوئی ملاقات نہیں کروا رہا. اور یہ آج کی ڈیٹ کی سب سے مطلب اچھی یا بری خبر یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی سے ان کی بھابھی مل سکتی ہے تو یار عمران خان سے بھی کسی کی ملاقات کروانے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، کروا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، فیروز والا کیا؟ حالانکہ لوگ وہاں پہ کوئی بہت زیادہ نہیں گئے ہیں ان کے ساتھ، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ نمبر آف پیپل بہت مطلب اس تعداد میں نہیں ہے کہ کہا جا سکے کہ کوئی ہجوم ہے وہاں. ٹھیک ہے. اچھا، فیروز والا میں پنجاب کا علاقہ ہے، اس میں سیلابی پانی، ایک نالا بھیڑ وہاں پہ، اس کی وجہ سے سیلابی پانی آ گیا. 50 کلومیٹر کا وہ ایریا ہے جس میں کافی زیادہ بستیاں ہیں، اور تمام بستیاں ڈوب گئیں، لوگوں کے مویشی ڈوب گئے، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، اور بہت ہی بری سچویشن تھی جو میں نے ویڈیوز دیکھی. تو رپورٹ کرنے والے یہی رپورٹ کر رہے تھے کہ جیسے پی ڈی ایم اے کے ڈی جی ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی ٹیگ لائنس ہے نا پی ڈی ایم ایس کی کہ ریسکیو، ریلیف، ریہیبلیٹیشن، لیکن یہ لوگ تو ریسکیو ہی نہیں کرتے. ریلیف، ریہیبلیٹیشن کون پوچھتا ہے بعد میں، مہینوں بعد؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی مزید بارشیں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، تو انہوں نے کس طرح یہ ساری چیزیں ٹیکل کرنی ہے؟ اور بہت برے حالات ہیں. آپ نے مطلب انتظامی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انتظامی بندہ ایگزسٹ کر رہا ہے وہاں پہ، پوچھنے والا ہی نہیں. دیکھیں جو اے سی کے کمرے میں بیٹھنے والے افسران ہوتے ہیں نا، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو کٹیا میں رہتا ہے، چھوٹا سا اس کی جھونپڑی ہے، وہاں 3-4 مویشی ہے، اس کی فیملی ہے، اس کا لائیولی ہوڈ ہے، وہاں پہ وہ اپنی ایک زندگی گزار رہا ہے. جب اس طرح کا پانی آتا ہے تو اس کا سب کچھ لے جاتا ہے، اور جتنی بھی کمپنسیشن کر لیں وہ اس کی زندگی واپس نہیں آتی. اور ایک بند جو بناتے ہیں وہ اتنے ناقص بناتے ہیں. یہ اگر بند اچھے ہوں تو کبھی بھی آبادیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے متاثر نہیں ہوتی ہیں. یہ لاہور ہے جس کی ہم اتنی شان و شوکت بیان کرتے رہتے ہیں روز، اور یہ لاہور کے ساتھ شادرہ کے ساتھ فیروز والا ہے، جہاں پہ یہ اتنا بڑا المیہ ہوا ہے کہ 50 کلومیٹر رائٹ لیفٹ اس کے جتنے دیہات ہیں وہ سارے ڈوب گئے. اچھا، پھر یہ سیلاب اکیلا سیلاب نہیں آتا، پانی نیچے جاتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو نئے سرے سے ایک ٹراما میں چلی جاتی ہیں فیملیز. وہ سرکاری اسپتالوں میں غریب لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے لیے میڈیکل کیمپ نہیں وہاں پہ لگتے. ریسکیو تو بہت بعد کی بات ہے، مطلب ریہیبلیٹیشن تو بہت کی بات ہے، ریسکیو کے لیے ادارے نہیں پہنچ پاتے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. یہ زمینی حقیقت ان بیانات، سیاسی بیانات سے بالکل ہٹ کے ہے اور بہت افسوسناک ہے. اور ہم ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ان فلڈ متاثرین کے لیے حکومت کیا کرتی ہے. تو
ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس لاہور کے پڑوس میں پہلے تو وہ ہیلی کاپٹر میں جائیں نا، ذرا جا کے ذرا دیکھیں کہ وہاں پہ تباہی کتنی ہوئی ہے، اور پھر پی ڈی ایم اے والوں کو پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا، کیا اقدامات کیے گئے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا، باقی جو متعلقہ محکمے انہوں نے کیا کیا۔ بہرحال یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اور لیکن چلتے چلتے میں آج یہ بھی بات کلیئر کر دوں کہ یہ ایک ویڈیو بنائی تھی ہم نے غالباً 16 جولائی کو، جس میں آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بہت سارے یوٹیوبرز اور بہت سارے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہاں پہ 2 بیوروکریٹس اور سلمان شہباز صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تھا کہ کوئی ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ کوئی کرپشن میں انوالو ہیں۔ تو اس کے اوپر میں نے بھی ایک تبصرہ کیا تھا، حالانکہ اس سے 2 دن پہلے ایک یوٹیوبر نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے یہ کہانی بتائی تھی، اور بھی کئی حلقوں سے فیصل ووڈا نے اسی حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ لیکن یقیناً ان کے پاس تو کوئی مواد ہوگا جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا، لیکن ہم نے جو تاثر لیا ان سب کی گفتگوؤں کا، اس کے اوپر ایک انالیسز کیا تھا۔ تو ہمارے پاس ہوپ فلی ان کے پاس کوئی ایویڈنس تو ہوگا نا جنہوں نے پہلے بات کی تھی، ہم نے تو اس کو ایک طرح سے فالو اپ کے طور پہ وہ بات کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس تجزیے کے نتیجے میں اگر سلمان شہباز صاحب یا ان کے جو رفقا ہیں ڈاکٹر توقیر اور اپنا احد چیمہ صاحب، ان کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ میرے پاس تو کم از کم اس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ میں نے جو اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس کی بنیاد پر ایک انالیسز ڈرا کیا تھا۔ میرا کوئی 35 سال کا جرنلزم کا ایک تجربہ ہے۔ میں نے بڑے امپورٹنٹ بڑے جو ادارے ہیں ان میں کام کیا ہے اور بڑی اچھی پوزیشنز پہ کام کیا، بلکہ جو 3-4 بڑے اخبارات ہیں سب میں کام کیا، سوائے نوائے وقت کے۔ جنگ میں کام کیا، خبریں میں کیا، پاکستان میں کیا، وقت اخبار میں کیا، ہم شہری کا میں ایڈیٹر رہا۔ لیکن ان سارے 35 سالوں میں کبھی مجھے کسی ڈیفیمیشن کا نوٹس نہیں ملا، کبھی ہم نے اپنے طرف سے کسی پہ کوئی ذاتی کسی بہتان نہیں لگایا کسی پر، نہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا۔ تو اس معاملے میں بھی یہ جو ہم یہاں اس پروگرام میں بھی ہم کو خبر تو نہیں دے رہے، ہم تبصرہ کرتے ہیں جو خبریں آلریڈی پہلے موجود ہوتی ہیں۔ اور سوشل میڈیا اب تو سمجھ آ گئی کہ بالکل ریلائبل نہیں ہے کہ وہ ہم ان کے اوپر بھروسہ کر سکیں۔ تو بہرحال میں پھر کہوں گا کہ اگر ہماری اس گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے سر، اسی ڈسکلیمر کے ساتھ ہم آج کا پروگرام اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ دیکھنے کے لیے، کل ہم حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔